بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، آج میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میرے ویلاگ کو آپ ہر جگہ پہنچائیں تاکہ میسج چلا جائے۔ یہ ہمارا پرابلم یہ ہے پارٹی کے اندر کہ لوگ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اس کارکن نے ایسی بات کیوں کی۔ حالانکہ جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے، اور عمران خان نے بھی اور ہماری تحریک انصاف نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جو سچی بات ہے وہ کریں، جو غلط ہے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے تک اس میسیج کو پہنچائیں۔ حالانکہ میں نے جتنے بھی پہلے ویلاگ بناتا رہوں، میں نہیں اتنا زیادہ کہتا کہ آگے آپ فارورڈ کریں، لیکن اس کو ضرور کریں، آپ خود بھی دیکھیں اور آگے بھی۔ میں آج کل مجھے ایک قیدی کا فون آیا جو کہ رہا ہو کے آیا، سیاسی قیدی ہمارا۔ میں بڑا دکھی ہوا۔ اس کا واٹس ایپ پہ مجھے کال آئی کہ ذکی صاحب، ہم آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، تو میں اس مشکل میں ہوں کہ بچی کی فیس دینی ہے، اور میں بینک میں ملازم تھا، لیکن اب مجھے جاب نہیں مل رہی۔ میں کوئی 8-9 مہینے کی جیل بھگت کے آیا ہوں، سیاسی جیل۔ تو میں سن کے بڑا افسردہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو کہتا میں نے فلاں کو بھی کہا، فلاں جگہ بھی گیا، لیکن میری کسی نے سنوائی نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ تو میں ایک چیز آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارے کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں، سیاسی کارکن، اور جو کچھ سزائیں بھگت کے آ گئے ہیں، کہ پارٹی کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا سہارا تھا، اب وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس پہ۔ اگر کسی کا کوئی بزنس تھا چھوٹا موٹا، اس کا بزنس ختم ہو گیا۔ اگر کوئی سرکاری جاب کر رہا تھا، وہ جاب ختم ہو گئی۔ اگر کوئی پرائیویٹ بھی کر رہا تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کی فیملیز کا بڑا حال ٹھیک نہیں ہے۔ تو چلیں، جو تو کچھ کھاتے پیتے تھے ہمارے لوگ، اچھے کھاتے پیتے، اگر جیل سے ہو کے آئے تو انہیں تو فرق نہیں پڑا، اور اللہ نے چلیں ان کے اوپر کرم کیا ہو۔ لیکن جو قیدی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دیکھیں، ہم سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے کارکنوں کا اگر خیال نہ رکھیں تو آہستہ آہستہ وہ پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر کارکن باہر تحریکوں میں نہیں آگے آتے، نہ وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو جتنے بھی لیڈران ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر، وہ سب سے پہلے کارکنوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کارکنوں کو آنا چاہیے، اور کارکن ایک رائٹ کی خاطر پارٹی کے اندر جدوجہد کریں، ملک کی لیول پہ کریں۔ لیکن اگر کسی کارکن کے اوپر برا وقت آ گیا ہے تو وہ اس کا سب کو چاہیے کہ مل جل کر اس کا احساس کریں۔ اب میرے ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ آگے فارورڈ کریں، اس کو نہیں لگا تو ٹھیک ہے۔ میرا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ تحریک انصاف، یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، اپنا ویڈیو بھی جاری کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کے نام پہ یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، یا عمران خان کے نام پہ MNA MPA بن گئے ہیں۔ تو میں اس کو ذرا طریقے سے، پراپر وے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے ہمارے ان قیدیوں کی، سیاسی کارکنوں کی۔ مثلا جو MNA MPA عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر بنے ہیں، انہیں اس وقت 5 سے 7 لاکھ روپیہ، 8 لاکھ روپے تک وہ سیلریز مہینے کی لے رہے ہیں۔ ایک دم تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور فیسلٹیز ہیں وہ بہت ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں۔ کچھ بھی نہ کریں، ایک فنڈ قائم کریں، یہ MNA اور MPA مل کے یہ فنڈ ایک قائم کر دیں ان کے قیدیوں کے، کارکنوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے۔ ہر MNA MPA 1 لاکھ روپیہ منتھلی اس میں اپنا جمع کرواتا جائے۔ یہ بھی مطلب کارکن سیکریفائی کرتا ہے، اپنا گھر سیکریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی نوکری کرتا ہے، تو MNA اور MPA کی نوکریوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ 1 لاکھ روپے کا فنڈ بنائیں۔ جتنے بھی ہمارے ہیں، کوئی 150-200 ہیں MPA MNA پنجاب کے اور MNA، اس طرح KP میں ہیں، سندھ میں ہیں، تو یہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں،
تو یہ 1-1 لاکھ روپیہ اس فنڈ میں جمع کریں اور ایک کمیٹی بنائیں، اپنے مرضی کی کمیٹی بنائیں کہ جو کارکن جیلوں کے اندر سے آ رہے ہیں جیلیں بھگت کے، ان کے جو فیملیز کو پرابلم ہے ان کو منتھلی ان کا لگایا جائے. جب تک وہ سیٹ نہیں ہوتا کارکن، اس کے منتھلی اس کو دیا جائے. اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بچوں کی فیسیں ہیں، بچے ہیں، ان کا نان نفقہ جو ہے وہ ادا کیا جائے. اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والدین ہیں، اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کو اسی حساب سے اس کو قیدی کو بلا کے اس کو بڑے باعزت طریقے سے اس کا انٹرویو کیا جا سکتا ہے کارکن کا کہ بھی آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کتنی فیملی ممبر ہیں، اس حساب سے اس کا لگا دیا جائے منتھلی. اس کے علاوہ جو باہر ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ ہیں، انگلینڈ ہیں، بڑے ہمارے لوگ ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی بھی ہیں، ان میں وہ بھی اسی فنڈ میں پول کریں اور کمیٹیاں بنائی جائے اور اس کے اوپر وہ کام کیا جائے. تو اس طرح ان کو ایک ریزنیبل کارکن کو، جو سیاسی کارکن ہے جو جیل کے اندر سزا بھگت کے آیا ہے، اس کی ایک پراپر طریقے سے اس کی ہیلپ ہو. اور اس میں ہر صورت کارکن کی عزت نفس کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے اور کارکنوں سے احترام سے کیا جائے. کوئی اس پہ احسان نہیں کسی کا، نہ کارکن کا پارٹی کے اوپر احسان ہوتا ہے جب وہ مظاہرہ کرتا ہے، نہ لیڈر کا کارکن کے اوپر کوئی احسان ہے اگر وہ اس کے لیے کچھ اس کی کوئی ہیلپ کرتا ہے. یہ باعزت طریقے سے دونوں طرف سے ہونا چاہیے اور ایسے کارکنوں کے ساتھ سلوک ایسا کریں گے تو آگے جا کے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اس کے علاوہ اس میسج کو میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں تک جائے، ایم این اے ایم پی ایز تک جائے، باہر بھی جائے. اور ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہے، میں ان سے اب ڈائریکٹلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ فنڈ قائم کریں اور آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں. پارٹی میں اس وقت جو ایک دھڑا بندی ہے، گروپ بندی ہے، وہ بھی ایسا ختم ہو جائے گی. اور میں پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہماری وکلا کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر دھیان دیں. عمران خان جیل کے اندر بند ہیں اور میں اکثر یہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم پراپر طریقے سے یہ وکیل کیس لڑیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن باہر آ جائیں گے، ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کے کیسز نہیں ہیں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے رہیں. لیکن یہ سنسیئر ہونا پڑے گا. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اب تو ہمارے کارکنوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جس دن اریسٹ ہوئے اس دن لطیف کھوسہ صاحب اتنے سینئر وکیل، انہوں نے کہا کہ 48 دن کے اندر اندر خان صاحب گھر آ جائیں گے، لیکن نہیں، آج 2 سال ہونے لگے. تو کارکن ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. جہاں کہیں پروٹیسٹ ہو، 26 نومبر کا ہو، 9 مئی کا ہو، اکتوبر کا ہو، کہیں کا کارکن ہر جگہ پہنچتا ہے. یہ ہائی کورٹ کی پیشی ہو، سپریم کورٹ کی پیشی ہو، وہاں بھی کارکن پہنچتے ہیں. تو ہم ان کا خیال رکھنا چاہیے. میں دوبارہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اپنے ساتھیوں سے، ایم این اے ایم پی اے اور باہر کے ہمارے جو ساتھی ہیں جو بڑے بڑے ویلاگ بھی بناتے ہیں، وہاں مظاہرے بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ کریں حل. اور اس کا کمیٹی جو ہے نا وہ پاکستان میں بنائیں، لاہور میں بنائیں اور پاکستان پورے میں، بلکہ یہ صوبائی لیول پہ بھی بن سکتی ہے کمیٹی. لیکن اس کا جو انچارج ہے وہ مرکزی لیڈر ہمارا ہونا چاہیے. وہ بلکہ ایک نہیں ہونا چاہیے، 2 3 4 بندوں کی کمیٹی بن جائے جو بڑے انصاف کے ساتھ، بغیر کسی ایسی کوئی اس میں ہیرا پھیری نہ ہو سکے، اس کے ساتھ آنیسٹ لوگوں کو مطلب اس کے اوپر بنایا جائے. وہ تمام ہمارے کارکن جو ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، جو بھگت کے آ گئے ہیں جیل یا جیلوں کے اندر ہیں، ان کی فیملیز کا خیال رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پارلیمنٹری جو لوگ ہیں ان کے اندر احساس انسانیت ہے، اور احساس انسانیت ہونا چاہیے، اور میری اس بات پہ، میری اس ریکویسٹ پہ ضرور غور کریں اور اس پہ عمل کریں. بس میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.